بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا ایک وہ بنیادی وصف ہے جو بندے کو کردار کی درستگی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو برائی سے، بد کرداری سے، بد اخلاقی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس تناظر میں تو حیا کا وسیع تر مفہوم ہے اور ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے ہمارا دین ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ البتہ ایک خاص تناظر میں جہاں معاشرے میں شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کی کوشش، دجالی تہذیب کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش، اور آج ہمارا فیملی سسٹم بھی اسٹیک پر آ گیا، نکاح کے پاکیزہ بندھن کا انکار بھی کچھ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، اور محرم نامحرم کی تمیز دین نے سکھائی لیکن اس تمیز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت کی دائرہ کار کو علیحدہ بیان کیا گیا، مگر اختلاط مرد و زن انتہائی شکل میں اب ہمارے سامنے ہے، اور فحش باتیں، عریانی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، بے پردگی کی باتیں ہمارے میڈیا پر بھی عام ہیں اور تعلیمی ادارے بھی ان سے محفوظ نہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے نئے بے حیائی کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، عصمتیں پامال ہو رہی ہیں، جوانیاں لٹ رہی ہیں، عزت تار تار ہو رہی ہے، خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے، نکاح کے پاکیزہ بندھن کے برعکس زنا کے راستے آسان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رحمان عفت کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے اور شیطان بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارا دین نگاہوں کی حفاظت مردوں کو بھی تعلیم کرتا ہے، ان کی عورت کو بھی۔ ہمارا دین حجاب کے احکامات عطا فرماتا ہے، البتہ سطر کے احکامات مرد کے لیے بھی ہیں اور عورت کے لیے بھی ہیں۔ ہمارا دین مرد اور عورت کی سیگریگیشن کی بات کرتا ہے۔ ہمارا دین نکاح کے پاکیزہ عمل کو آسان قرار دیتا ہے اور زنا پر پابندیاں لگاتا ہے۔ مگر کیا کہیں کہ آج ہم اپنے معاشرے کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے عنوان سے ہم جنس پرستی کے فروغ کی کوششیں، اور کبھی اور انداز سے تعلیمی اداروں میں، حتیٰ کہ 14 اگست کے دن حکومتی سطح پر اپوزیشن کے جلسوں کے اندر بے حیائی کی باتیں، فحاشی کی باتیں، عریانی کی باتیں، ناچ کود کی باتیں، مرد اور زن کے اختلاط کی باتیں، اس سب سے ہو کیا رہا ہے؟ حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، فحاشی عریانی پھیل رہی ہے اور شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے، اور ایک گھر کا نظام ہمارے پاس بچا ہے جہاں کچھ تقدس اور احترام رشتوں کا باقی ہے، جہاں نکاح کے نتیجے میں گھر وجود میں آتا ہے، کچھ اقدار میسر آتی ہیں۔ یہ سب کچھ آج اسٹیک پر آ رہا ہے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنی ذات سے شروع کریں، سطر حجاب کے احکامات پر عمل، مرد و زن کے اختلاط سے حتی امکان اجتناب کا معاملہ، نکاح کے عمل کو آسان کرنے کا معاملہ، بے حیائی، فحاشی، عریانی کی تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، حجاب کے احکامات پر عمل کا معاملہ، مرد اور عورت کے لیے لباس کے حوالے سے جو تعلیمات ان پر عمل کا معاملہ، تفصیل کا موقع نہیں۔ ان سب سے ہم اپنے آپ کو تو متصف کریں ان احکامات پر اور اسی کی دعوت لے کر اٹھیں۔ ہم امت مسلمہ ہے، نبی اکرم علیہ السلام کے امتی ہیں، جنہیں اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن